تو پھر کونے میں بیٹھ کے تصویر لے کے اوپر دیکھیں گے جبریل آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں انفارمیشن لے کے. رحمن بپتا ہوں بھلی جو تھوڑے دن ہوئے ہت انہت یا جگت میں جان پرت سب کوئے. جب کوئی آدمی کچھ دن بیمار رہتا ہے نا، خالہ، نانی، دادی، مسی، سارے لوگ میں کیسے ہیں جی، کیسے ہیں، خیریت ہے خیریت ہے. اور 6 مہینہ بیمار ہو گئے نا تو اب کوئی نہیں آتا ہے، کوئی نہیں آتا. سب لوگ کہتے ہیں ارے یار بہت دن سے بیمار ہے. اللہ اٹھا لیتا تو بڑا غلط تو نہیں کہتا. وہ بیوی جو روزانہ پاخانہ دھل دھل کر کے تھک گئی، بستر پھٹ گیا اس کا، ہاں پیشاب پاخانہ کر کر کے، وہ بھی رات میں چپ کے دعا مانگتی ہے، اللہ میرے شوہر کو اٹھا لے تو بڑا اچھا ہے. بیٹھے دعا مانگتے، اللہ میرے ابو کو اٹھا لے تو بڑا اچھا ہے. اور جب سارے لوگ جواب دے جاتے ہیں، سارے لوگ دھتکار دیتے ہیں، پھر اللہ ملک الموت کو بھیجتا، فرشتہ اجل جا اس کا بیٹا، اس کی بیوی، اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار اس کا ساتھ تو چھوڑ سکتے ہیں، میں تو اس کا رب ہوں. جا کوئی نہیں پوچھتا نا میرے بندے کو، جا میرے بندے کو واپس لے آ جا. تب فرشتے اجل آتا ہے اور ہمیں واپس لے کے جاتا ہے. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. بے شک یعنی 70 ماؤں کا پیار اکٹھا کر دیا جائے نا تو اس سے بھی زیادہ پیار اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے، بہت قریب. اگر اب اللہ سے دعا نہیں مانگتی تو اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. مگر ایسے نہیں کہ جمعہ 8 دن نماز پڑھی تو پھر کونے میں بیٹھ کے تصویر لے کے اوپر دیکھیں گے جبریل آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں انفارمیشن لے کے کہ ہماری نماز قبول کری اللہ نے نہیں کری، یا ہماری دعا اللہ نے مان لی کہ نہیں مانی. یہ 6 دن میں ہی سارا رزلٹ مانگنا شروع کر دیتا ہے بندہ. کیا چالو آدمی یار، کتنا ہوشیار آدمی ہے. 6 دن میں ارے ان سے پوچھو جنہوں نے زندگیاں گزاری ہیں اللہ کی یاد میں، ان سے پوچھو جنہوں نے 100 سال تک 200 سال تک، حضرت نوح جیسا پیغمبر 900 سال تک اللہ کی بندگی کرتا رہا. ہم کیا یعنی ڈائی یوریا کی پیداوار ہم لوگ ہیں. 70 کے سرحد کو پار کرتے کرتے آنکھیں پتھرا جاتی. موتیا بند تشریف لے آتا ہے، ڈنڈے ٹیکنے لگ جاتے ہیں، کمر جھک جاتی ہے. وہ دن لگ گئے جب آدمی 100 سال کی سینچری پوری کرتا تھا. جو دیسی ویسی گھی کھاتے تھے، جو بڈھے اڈھے، ماشاءاللہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی عمر میرے 80 کے اوپر ہوگی میرے خیال سے، ہے نا، 80 پلس ہوگی، اوپر ہی ہے ماشاءاللہ. یہ پرانی ہڈی ان کی ہے. دیسی گھی وہ کھائے ہوئے ہیں نا، وہ بڑھیا والا لڈو دیسی جو میتھی ہوتی والا وہ کھائے ہیں. وہ ڈائی اور یوریا کی پیداوار یہ ابھی نسل ہے نا، کوئی دم نہیں اس میں، بھس بھسا مار ہے، بھس بھسا. ہاں تو یہ دھیان رکھنا چاہیے. چند لمحوں کی، چند سالوں کی، چند سانسوں کی زندگی یار. وہ شاعر بھی عجیب و غریب تھا جس نے کہا تھا عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 جستجو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. تم 4 دن کی بات کرتے ہو، یہاں پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں. نہیں مرتے ہیں، آدھا باہر آیا تھا آدھا اندر تھا تبھی مر گیا، پیٹ میں ہی مر گیا، پھر چیر کر کے پیٹ کو بچے کو نکالا جاتا ہے. تو یہ کیا حادثات جو دنیا کے ہیں، ہم جیسے عقل کے انسانوں کو یہ سوچنے کے لیے آمادہ نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں خدا کی قدرت پہ یقین رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ جو میں اچھی اچھی غذائیں کھلاتا ہے نا، ہم جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، مرغا، بکرا، قورمہ، متنجان، ماشاءاللہ، اور پوڑی اور سبزیاں، ترکاریاں، اچھے کھیب، سیب، پلاؤ، مت پوچھو، کھائے جا رہے بیٹے. ارے ان لوگوں سے پوچھو جن کو 1 رخ کی روٹی میں سر. ساؤتھ افریقہ میں جائیے نا، ساؤتھ افریقہ میں لوگ کھانا نہیں پاتے، مٹی کھاتے ہیں، کبھی مٹی، گھاس کھاتے ہیں، گھاس. سمجھ رہے؟ ہماری جماعت کی ایک ٹیم جب پہنچی ساؤتھ افریقہ کے علاقے میں جہاں پر بچے پڑھتے تھے مدرسے میں، تو ان بچوں سے ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے گوشت کتنے دن سے نہیں کھایا؟ انہوں نے کہا 6 مہینہ ہوا ہم نے گوشت. آپ کے گزر بسر کے لیے کیا چیز ہوتی ہے؟ بولے ہم جنگلوں میں چلے جاتے ہیں پڑھنے کے بعد میں، اور ایک کوئی سبزی اگتی ہے جنگل میں، ہم اسے ڈھونڈ کر لے کے آتے ہیں، پھر اسے پکا کے ہم کھاتے ہیں تو ہمارا گزر بسر چلتا ہے. یہ دن تو آپ نے نہیں دیکھے ہیں نا. صبح بھی 2 روٹی چیپ کر کے کھائیں گے بیٹے، ٹھونس کر کے، چپڑی گھی کی روٹی ہے. دوپہر میں بھی ٹن اور ماشاءاللہ توند پھلا کر کے، شام کو بھی. اور 3 وقت اللہ کا رزق کھانے والا، نمک حرامو سنو، تم سے بہتر تو وہ مرغی ہے جو چونچ میں پانی لے کے پہلے شکر خدا ادا کرتی ہے، منہ آسمان کی طرف کرتی ہے تو حلق میں پانی کا قطرہ اتارتی ہے.
تم 3 ٹائم خدا کا رزق کھاتے ہو ٹھونس ٹھونس کر کے، اور جمعہ تک نہیں پڑھنے آتے ہو؟ مرنے کے بعد کیا جواب دو گے اللہ کو؟ یہ اللہ والے کیا کرتے تھے؟ یہ بلا تفریق مذہب و ملت، محبت، انسانیت، پریم کا سندیش دیتے تھے۔ ان کی دہلیز پر ہر کوئی آتا تھا، سب کو کھانا کھلاتے تھے، آؤ سب کھاؤ۔ مسلمان کیسے لوگ بنے؟ لاٹھی ڈنڈے سے؟ جی نہیں، مسلمان ان بزرگوں کا چہرہ دیکھ کے لوگ بنے ہیں۔ 1 کروڑ ہندوستان کے رہنے والے غیر مسلموں نے خواجہ غریب نواز کی تبلیغ سے متاثر ہو کے اسلام قبول۔ کوئی لاٹھی ڈنڈا لے کے خواجہ نہیں آئے تھے، تسبیح تھی، مصلی تھا، لوٹا تھا، وضو کرنے کے لیے مصلی تھا، نماز پڑھنے کے لیے تسبیح کے دانے تھے، رب کے نام کی مالا جپنے کے لیے۔ آکے درویش نے باضابطہ طور پر انا ساگر کے کنارے اپنی کٹیا بنائی اور وہیں رہ گئے، ایسے رہے کہ پورا دیش ان کا دیوانہ بن گئے۔ سبحان اللہ۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جس دیش ہندوستان کو شہاب الدین غوری فتح نہ کر سکا، اس دیش کو خواجہ کی جھوپڑی میں بیٹھ کر کے ایک مرد قلندر درویش کامل عطائے رسول کی شکل میں بیٹھ کر کے ہندوستان کے باشندوں کے دلوں کی دنیا کو فتح۔ تب زمانہ ان کی چوکھٹ پہ کشکول گدائی لے کے بھیک مانگتا ہوا